بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصور سباع البہائم نجس خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی فيما سوى الكلب والخنزير لأن لحمهما نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعتبر في الباب۔ اور درندے چوپایوں کا جھوٹا ناپاک ہے لیکن کتے اور خنزیر کے علاوہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، کیونکہ ان دونوں کا گوشت ناپاک ہے اور گوشت ہی سے لعاب پیدا ہوتا ہے، اور اس باب میں لعاب ہی پر اعتبار ہے۔ درندوں کے جھوٹے کے حکم کا بیان۔ عزیز طلبہ کرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ ہمارے یہاں درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، اور جس برتن یا پانی میں کوئی درندہ پھاڑ کھانے والا جانور مثلا شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ منہ ڈال دے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خنزیر اور کتے کے علاوہ دیگر درندوں اور چوپایوں کا جھوٹا پاک ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ خنزیر اور کتے کے علاوہ دیگر درندوں اور چوپایوں کا جھوٹا پاک ہے۔ صاحب ہدایہ نے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نہیں بیان کی ہے، مگر آپ کے فائدے کے خاطر عنایہ اور بنایہ میں بیان کردہ دلیلوں کو یہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درندوں کے جھوٹے کی طہارت پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فقیل انا توضأ بما افضلت الحمر فقال نعم وبما افضلت السباع۔ یعنی حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم گدھوں کے چھوڑے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر لیا کرو، اور سنو، درندوں کے بچائے ہوئے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درندوں کا جھوٹا پاک ہے، ورنہ ان کے منہ لگائے ہوئے پانی سے وضو کی اجازت نہ دی جاتی۔ دوسری دلیل ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحیاض التي بین مکہ والمدینہ فقیل له ان الکلاب والسباع ترد علیها فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے ان کنوؤں کے متعلق دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ اور مدینہ کے ان کنوؤں کے متعلق دریافت کیا گیا جن پر کتے اور دیگر درندے آ کر پانی پیتے ہیں۔ آخر ان کے پانی وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے اپنے پیٹ میں بھر لیا وہ ان کا ہے، اور جو بچ گیا وہ ہمارے پینے کے لیے ہے اور پاک بھی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ درندوں کا جھوٹا پاک ہے۔
صاحب ہدایہ نے احناف کی عقلی دلیل تو بیان کی ہے مگر نقلی کوئی دلیل نہیں بیان کی. سو اس سلسلے میں نقلی دلیل یہ ہے کہ ان عمر وعمر بن العاص ان عمر وعمر بن العاص وردا حوضا رضی اللہ عنہما وردا حوضا فقال عمرو بن العاص یا صاحب الحوض اترد السباع ماءك هذا فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فلولا أنه كان إذا أخبر بورود السبع يتعذر علينا استعماله لما نهاه عن ذلك. یعنی حضرت فاروق اعظم اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک حوض پر تشریف لے گئے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حوض والے سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہارے حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ بھائی اس سلسلے میں ہمیں کچھ نہ بتانا، کیونکہ اگر ہم کو درندوں کے حوض پر آنے کی اطلاع دے دی گئی، ہم کو اگر درندوں کے حوض پر آنے کی اطلاع دے دی گئی تو ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بہی معنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درندوں کے جھوٹے کو ناپاک سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے اللہ کے نبی سے سن رکھا تھا، تبھی تو انہوں نے منع کیا. اور پھر حضرت عمرو بن عاص کے دل میں بھی درندوں کے جھوٹے کے متعلق تشویش تھی، اس لیے تو انہوں نے سوال کیا تھا. ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ جھوٹے کے باب میں سارا دار و مدار لعاب پر ہے، اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ درندوں کا گوشت ناپاک ہوتا ہے، اس لیے ان کا لعاب بھی ناپاک ہوگا، اور جھوٹے میں لعاب کی آمیزش ہوتی ہے، اس لیے جھوٹا بھی ناپاک ہوگا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے مستدرک کی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستدل احادیث کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں درندوں کا گوشت کھانا حلال تھا، لہذا ان کا جھوٹا بھی پاک تھا، کیونکہ لعاب گوشت ہی سے بنتا اور پیدا ہوتا ہے، مگر جب ان کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں میں جن حوضوں اور تالابوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ سب کے سب بڑے اور مائع کثیر اور مائع جاری والے حوض تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں میں جن حوضوں اور تالابوں کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ سب کے سب بڑے اور مائع کثیر اور مائع جاری والے حوض تھے، اور آب کثیر اور مائع جاری کی صورت میں تو ہم بھی درندوں کے جھوٹوں کو پاک کہتے ہیں کہ اس طرح کے پانی میں منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ مسئلہ تو مائع قلیل کا ہے، لہذا قلیل و کثیر میں فرق کرنا تو ضروری ہے. وَسُورُ الْحِرَّةِ طَاهِرٌ مَكْرُوهٌ وعن ابي يوسف انه غير مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه ولهما قوله عليه السلام الهرة سبع والمراد بيان الحكم الا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة وما رواه محمول على ما قبل التحريم ثم قيل كراهته لحرمة اللحم
وقيل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التنزه والأول إلى الأقرب من التحريم. اور بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے. بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے. امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن جھکا دیتے تھے، بلی اس میں پانی پیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرمایا کرتے تھے. حضرات طرفین کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، بلی درندہ ہے، اور اس سے حکم بیان کرنا مقصود ہے، مگر علت طواف کی وجہ سے نجاست ساقط ہو گئی اور کراہت باقی رہ گئی. اور امام ابو یوسف کی پیش کردہ روایت تحریم سے پہلے کے حکم پر محمول ہے. پھر ایک قول یہ ہے کہ بلی کے جھوٹے کی کراہت اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ بلی کے نجاست سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے. یہ قول مکروہ تنزیہی کی طرف مشیر ہے، اور پہلا قول مکروہ تحریمی سے زیادہ قریب ہے. بلی کے جھوٹے کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے جھوٹے کی طہارت اور نجاست کے سلسلے میں حضرات فقہائے احناف کے مابین اختلاف ہے. بلی کے جھوٹے کی طہارت اور نجاست کے سلسلے میں حضرات فقہائے احناف کے مابین اختلاف ہے. چنانچہ حضرت امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے پانی کا برتن جھکا دیا کرتے تھے، پھر جب بلی اس میں سے پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی پانی سے وضو فرماتے تھے. اگر بلی کے جھوٹے میں کسی طرح کی کوئی کراہت یا قباحت ہوتی تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے. آپ کا یہ عمل اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے. اس سلسلے میں حضرات طرفین کی رائے یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے، مگر اس میں کراہت ہے. پاک ہے لیکن کراہت ہے، اس لیے کہ بلی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بلی درندہ ہے، اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم درندوں کا ہے وہی حکم بلی کا ہے، اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، لہذا بلی کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے. اس حدیث سے بیان حکم اس وجہ سے مراد لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی تبلیغ اور مسائل کی تشریح کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. خلقت اور صورت بتانے کے لیے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی. بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ بلی کے جھوٹے کا وہی حکم ہے جو درندوں کے جھوٹے کا ہے، اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. اس اعتبار سے بلی کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے، مگر پھر بھی ہم اس کو ناپاک نہیں کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھروں میں چکر لگنے والی قرار دیا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحرۃ لیست بنجسۃ، الحرۃ لیست بنجسۃ انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات. اس حدیث کے پیش نظر بلی کے جھوٹے کی نجاست ساقط ہو گئی اور کراہت باقی رہ گئی. صاحب ہدایہ نے الا انہ سقطت سے لے کر ما رواہ تک یہی بیان کیا ہے. وما رواہ، یہاں سے امام ابو یوسف کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے حالات پر محمول ہے جب درندوں کے سلسلے میں حرمت کا فرمان صادر نہیں ہوا تھا، مگر جب بعد میں ان کے متعلق تحریم کا فیصلہ سنا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ بلی بھی اس فیصلے کے تحت شامل اور داخل ہوگی. ثم قیل، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ احناف میں سے امام طحاوی بلی کے گوشت کو دیکھتے ہوئے اس کے جھوٹے کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے.
اور امام کرخی بلی کے نجاست سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کے جھوٹے کو مکروہ تنزیہی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ عدم تنزہ اور عدم احتیاط کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرمت بھی تنزیہی ہوگی۔ بلی کے جھوٹے کا مکروہ ہونا اس بات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت سے اس کا طاہر ہونا اور حضرات طرفین کی بیان کردہ حدیث سے اس کا ناپاک ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور فقہ کا یہ مشہور ضابطہ ہے کہ اذا اجتمع الحلال والحرام او المحرم والمبیح غلب الحرام والمحرم، یعنی حلال اور حرام کے اجتماع کی صورت میں یا دلیل مبیح اور دلیل محرم کے جمع ہونے کی صورت میں حرمت ہی کے پہلو کو ترجیح ہوتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔